22ویں پارے میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ در حقیقت جنت اللہ لوگوں کے لیے بنائی ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر۔ انبیاء اور رسل علیہ السلام در حقیقت اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ خلق خدا کو یہ بتائیں کہ اللہ کی چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ وہ جن تکالیف، مسائل، لوگوں کی مخالفت اور مختلف طرح کی شرارتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اس کی معرفت پر بنائے عقل نہیں ہے، یہ پر بنائے رسالت ہے۔ انسانی عقل بہرحال محدود ہے، ایک حد تک کام کرتی ہے، اور اللہ نے انسانی عقل کو سراہا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کام کریں، اور یہ بھی وضاحت فرماتی ہے کہ انسانی عقل کل نہیں ہے، وہ ایک جز ہے شعور کا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کی عقل کچھ فیصلہ نہیں کر پاتی اور اسے رسالت کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس کو اللہ چاہے عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ ایک بات یاد رکھنا، ان سے عملی زندگی میں سمو لینا بہت ضروری ہے، جس کے نہ ہونے سے ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل کے متعلق مختلف جگہ پر ارشاد فرماتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد زمین پہ پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیلو تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ ایک صحابی یا تابعی رحمہ اللہ کا واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ بڑے اہتمام سے جمعے کی نماز کے بعد اپنی دکان کھول لیتے تھے، تو کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ نماز جب پوری ہو جائے جمعے کی تو پھر اپنی دکانیں، اپنی تجارت شروع کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں، وہاں کا فضل بمعنی مال اور دولت اور برکت کے بھی ہے۔ اللہ کے فضل کو عام طور پہ بس اس معنی میں بھی دیا جاتا ہے کہ مجموعہ و خیر کے معنی میں دیا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں سمونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے فضل کا ادراک نہ ہونا انسان کو بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ للرجال نصیب، مردوں کے لیے ہم نے ان کا حق رکھا ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے وراثت میں ان کا بھی ایک حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مال کی تقسیم پہ سورہ النساء میں بڑی زبردست بات کہی ہے، اور وہ ایسی بات ہے کہ انسان اس میں پھسل سکتا ہے، پھسل جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، اولاد والدین کی دکھتا چینی کرتی ہے، والدین اولاد کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ سب چیزیں یہاں سے رکتی ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے۔ وہاں پہ اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تمنا بھی نہ کرنا، نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے تم میں سے ایک کے مقابلے میں دوسرے پر جو زیادہ فضل کر دیا ہے، تو نگاہ اٹھا کر بھی کبھی نہ دیکھنا، بالکل ہرگز تمنا بھی نہ کرنا کہ وہ چیز کیا ہے۔
انسانی نفسیات ہے۔ ایک آدمی کے پاس سائیکل ہے، وہ گاڑی والی کو دیکھ کے تمنا کیوں نہیں کرے گا کہ میرے پاس گاڑی آئی ہے؟ ایک آدمی کے پاس 2 کمروں کا مکان ہے، وہ کنال کی کوٹھی دیکھ کے یہ کیوں نہیں کہے گا کہ میرے پاس بھی کوٹھی ہوگی؟ زندگی کے دیگر معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اللہ نے جو کسی پر فضل فرمایا اور زیادہ کچھ دے دیا ہے، ہرگز تمنا بھی نہ کرنا۔ یعنی اس کو آسان اردو محاورے میں کہیں تو فرمایا نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو ان چیزوں کو جو ہم نے تمہارے علاوہ کسی اور کو دی۔ وجہ کیا؟ اور نہ دیکھو تو پھر کیا کرو؟ دونوں چیزوں کا اللہ نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم لوگوں کو اس نظر سے دیکھنے لگو گے تو تم میں حسرت بھی پیدا ہوگی اور حسد بھی پیدا ہوگی۔ حسرت ہوگی کہ کاش میں بھی ایسی، کاش یہ چیزیں میرے پاس ہوں۔ خدا نے قارون کے متعلق کہا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور وہ دن ان کا ایسا تھا جو بڑا دن تھا، جیسے عید ہوتی ہے، جیسے کوئی قومی تہوار ہوتا ہے، اس دن وہ آیا تھا اور اس کے خزانے دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اللہ کاش تو ہمیں بھی اتنی دولت دے دیتا جتنی تم نے قارون کو دی ہے۔ اور جب اس کا انجام ہوا اگلے دن تو لوگوں نے صاف کہا کہ اے پروردگار کی کب تمنا ہم نے کی تھی، تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہے کہ زمین میں دھنسا دیا جائے، پیسے والا تو ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے منع کیا گیا ہے اور فرمایا کہ مت ایسی چیزوں میں پڑو، کیونکہ اس کا الٹا ہو جانا یہ ہے کہ حسد پیدا ہو جائے۔ اب جب حسد پیدا ہوگا تو آدمی کیا کرے گا؟ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس حسد کی بنا پر اس شخصیت کے کمزور پہلو دیکھنے لگے۔ ہر آدمی میں کمزوریاں ہوتی، وہ اس کی کمزوری کو ہائی لائٹ کرے، بدلہ لے گا نفسیاتی طور پہ، انتقام لے گا کہ اس کے پاس پیسہ ہے، دیکھو جی یہ کیسا ہے، اس کی شکل و صورت ہے، اس کے گھر والے، اس کا فلاں یہ سارے معائب گننا شروع کر دے گا، اور بنیاد اس حسد کی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے گھر پیسہ اس سے بھی مل جائے سب۔ اس لیے اللہ نے مذمت کی، اور اللہ نے آخری چیزیں آپ غور فرمائیے جن سے انسان کو کہا ہے کہ پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد۔ قرآن پورا جا کر اس کو ہوتا ہے کہ حسد سے اللہ کی پناہ۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھے حسد نہ ہو پھر میں کیا کروں؟ اللہ نے مان بعد اس کا فوراً جواب دیا ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل کی دعا مانگا کرو، حسد کی بجائے دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ہم سے مانگا کرو کہ ہم اپنا فضل تم پہ فرمائیں۔ یہ اللہ کے فضل کی اہمیت ہے، جتنا جس کو چاہے دے دے، اس کے فضل پہ مبنی ہے۔ فرمایا لوگوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کے معائب اور برائیاں کیا تمہیں اور کیا حسد کرنا ہے۔ یہ حسد در حقیقت ایک چیز کا نام ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ شریف اولاد ماں باپ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرتے، پتہ ہوتا ہے کہ والد نے فلاں بھائی کو، فلاں بہن کو، فلاں کو زیادہ حصہ دے دیا، ان کی عنایات زیادہ ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا کریں، والد صاحب سے کیا کریں، کون بولے، چپ کر جاتا ہے۔ اللہ کے فضل پہ اعتراض یہ ہے حسد، اس سے پیدا ہوتا ہے۔ منع فرما دو، کہا نہیں، لوگوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو تم پہ بھی فضل فرمائے جیسا کہ اس نے اور لوگوں پر فضل فرما دیا۔ اسی لیے اس حسد کی بے خونی کے لیے اور اس حسد کی جڑ کھودنے کے لیے حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں
اپنے سے بلند تر آدمی کو نہ دیکھا کرو، دیکھو وہ جو تم سے بھی نیچے کا ہے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھیا آدمی کو دیکھو تاکہ تم اس تک پہنچ سکو۔ میدان مسابقت کا اور میدان مقابلے کا خدا کا دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، آج یہ ہے، وہ پہ ہو رہا ہے، کل کوئی اور ہو رہا ہے۔ معلوم نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، لیکن کہانیوں میں لکھا ہے کہ سکندر اعظم نے وصیت کی کہ موت کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا ہے۔ جو فوج نے پوچھا کہ کیوں، اس نے کہا تھا کہ لوگ یہ جان لیں کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جیسے آیا تھا ویسے بس یہی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا فضل، وہ جس کو چاہے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور گھبراؤ نہیں، اللہ تو بہت فضل والا ہے، اللہ کے پاس تو بہت کچھ۔ اسی لیے جگہ پر فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ جس تھوڑی سی زمین، گاڑی، کار، یہ وہ جس کے لیے تم کہتے ہو، تم تو ایک کے لیے کہتے ہو، ہمارے پاس تو اس چیز کے خزانے موجود ہیں۔ جو چیز تم کہتے ہو وہ تو ان لمیٹڈ ہمارے پاس، اللہ کے پاس موجود ہونا وہ تو ویسے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کتنے ہی سیارے ٹوٹتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، جا کے دوسروں میں ضم ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت ہر لمحہ اس کائنات میں یہ تغیرات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کائنات کو پھیلانے والے ہیں، وسعت دینے والے ہیں۔ ایک پلاٹ کا آدمی سوچتا ہے اور پروردگار عالم اس ساری کائنات کا مالک۔ بھلا بتاؤ، وہ کائنات جو پیمائشی سے باہر ہو جائے، اللہ اس کا مالک ہے، اس کو تخلیق فرما رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہے میرے پاس بہت فضل ہے، مجھ سے مانگو۔ اور تم زندگی کی اس حقیقت کو یاد رکھو، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اور کوئی مصیبت انسانوں کی زندگی میں نہیں آتی، جو کچھ بھی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، اس زمین میں، ولا فی انفسکم، اور اسی طرح تمہاری جانوں میں بھی جو تکلیف تم دیکھتے ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، ہم نے ایک کتاب میں اسے درج کر دیا تھا، ہم نے ایک کتاب میں اسے لکھ دیا تھا قبل اس کے کہ تم لوگ وجود میں آتے اور یہ دنیا وجود میں آتی۔ جتنی بھی تکالیف اور مصائب ہیں اور جتنی بھی خوشیاں ہیں، سب میری تقدیر ہے، میں نے لکھ دیا ہے، اور اس تقدیر میں جو جو کچھ ہے اسے پیش آ کر رہے ہیں۔ گہری حقیقت بیان ہے، اور کہا خوشیوں میں اتنا زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف بن جائے۔ پریشانی میں اور مایوس کن حالات میں مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ وہ ہے جو ہم پہلے سے طے کریں۔ آدمی کبھی مایوس ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتا اور یہ ہو جاتا اور یہ ہو جاتا، سوچے کہ جس وقت طے کر رہے تھے اس وقت بحث کی ہوتی، اس وقت کچھ عرض معلوم کیا ہوتا، اس وقت کوئی بات کہی ہوتی کہ جی یہ نہ کریں یہ کر دیں، وہ تو لکھا جا چکا۔ اب اس تقدیر کی کتابت کا نہیں، ظہور کا وقت ہے، تو جب وہ لکھا ہوا ظاہر ہو رہا ہے تو اب کیا شور مچانا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں سب کچھ ہم نے طے کریں گے۔ یہاں پر پہنچ کے سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ طے کر دیا ہے تو پھر انسان کی کاوش اور کوشش، اس کو مخفی رکھا ہے اللہ نے طے کر کے، تاکہ انسان اپنی کوشش اور کاوش میں لگے رہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی تقدیر کیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اس تجارت میں اگلے دن اتنی برکات ملیں گی اسے کہ وہ ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں پتی ہو جائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ رات
اس کے ٹمبر میں اور اس کے کھیتوں میں اور اس کے کپڑے کی دکان پہ کہاں کوئی آگ لگ جائے اور وہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والا ایک ہفتے کے اندر اندر صفر پہ آ گیا؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے میرا فضل مانگو، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو یہ خیال کر لینا کہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ورنہ لوگوں کی جان الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، ہم نے ایک کتاب میں یہ طے کر دیا ہے لوگوں کی تقدیر لکھ دی۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ نے معلق رکھا ہے اور بتایا ہے کہ اگر یوں کرے گا تو یوں ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیمات میں بہت سی چیزیں ہیں۔ مثلاً یہ طے شدہ بات ہے، خدا نے کر دی ہے کہ جو آدمی نیکی کرے گا اللہ اس انسان کی عمر اور رزق دونوں میں برکت دے۔ یہ طے شدہ بات ہے، ہر نبی اپنی قوم کو یہ سمجھاتے رہے علیہ السلام۔ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے کلام پر غور کریں تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے متعلق سازش کرتا ہے تو جلد یا بدیر اسی سازش میں خود گر جائے گا اور خود اس کی اپنی موت واقع ہو جائے گی۔ کسی کے خلاف کوئی سازش کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی بگاڑتے۔ اور یہ طے فرما دیا حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ ایسی بات ارشاد فرمائی اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوموں کو ڈراتے رہے کہ دنیا میں جو فرد معاذ اللہ زنا میں بدکاری میں پڑ جائے گا اس کا رزق ختم ہو جائے گا، فقر، انجام کار وہ فقیر ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے فقر و فاقہ آ جاتا ہے۔ یا تو ایمان کا دعویٰ نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کرتا ہے، مومن ہی نہ ہوتا، جیسے کافر ہے۔ کون سی بدکاری ہے جو ان کے ہاں نہیں ہوتی اور کتنا رزق ہے ان کے یہاں؟ یہ سب ظاہر کے دھوکے کی باتیں ہیں، نہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، نہ نفاق کی زندگی گزاری، نہ خدا کو ان سے کوئی غرض ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، اور ہم نے جہنم کے لیے ہی بہت سے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے، اور مقصد حیات ہی ان کا یہ ہے کہ جہنم بھرو۔ اللہ بچائے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو تمہارا ہے کہ تم ہمارے چہیتے ہو، تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائی ہے، نبوت تمہاری رہنمائی کر رہی ہے، اس کے باوجود تم ان حرکتوں میں پڑتے ہو، تو تم کس بات پہ تمہارے رزق میں برکت دی جائے، کس بات پہ تمہاری زندگی میں برکت دی؟ یہ سب قوانین اللہ کے یہاں طے ہے۔ ایک تو تقدیر یہ کرے گا یہ ہوگا، یہ کرے گا یہ ہوگا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے غفلت سے، کہ فرد یا قوم جب غافل ہوگی، جو شخص بھی 2 لفظوں کی بات ہے کہ اپنے عمل کے نتیجے پر غور نہیں کرتا، مارا جاتا۔ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ یہ نکلے۔ کانٹوں کے بیج لگا رہا ہوں، ہو نہیں سکتا کہ اس میں پھول اگیں، کانٹے ہی کچھ کر لے۔ کڑوا درخت لگایا ہے، بادام کڑوا تھا، اس کا درخت لگا دیا، اب بیٹھا رہے ساری زندگی، اگر شیرہ اور شربت بھی لاتا ہے تو بادام کڑوا درخت ہے، پڑ گئی، کچھ نہیں۔ سب چیزیں ایسی ہیں، اللہ نے تقدیر طے فرما دی ہے بھائی مانا کہ ہوش، سمجھ، عقل، نیکی، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت، اس پہ قائم رہو گے، خدا برکتوں سے، خدا مشکلات کا حل دے گا، جلد یا بدیر اس کا فضل شان پہ حال ہے۔ اور تقدیر کی دوسری قسم وہ ہے جس کو اللہ نے طے فرما دیا، لکھ دیا کہ یہ بات ہونی ہوگی۔ اس شخص کی عمر 60 سال ہے، ایک لمحہ آگے نہیں بڑھا،
اس کا رزق اتنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اسی تقدیر میں پنہاں ایک اور تقدیر ہے، اور کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا اپنا علم ہے صرف، حتیٰ کہ وہ کبھی فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ اور فلاں کی روح کو لے آؤ، اور فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ عین اس موقع پر اس کی تقدیر کے مطابق اب اس کا انتقال ہو جانا چاہیے، لیکن دعا سے خدا تقدیر بدل دیتا ہے۔ کسی کی دعا آ جاتی ہے، اس کا ایک لمحے میں قبولیت ہوتی ہے۔ یہ وقت تو ہمارے آپ کے لیے سیکنڈ اور منٹس ہے نا، اللہ کے لیے کیا ہے کچھ بھی، اور اللہ اس تقدیر کو اپنے ہی فیصلے کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ بارہا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے فیصلوں کو خود ہی تبدیل فرما دیا، اس سے سمجھایا اور بتایا کہ یہ دعائیں، یہ نیکیاں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہے، یہ پورے تمہارے نظام کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ بڑی بڑی کرامت ہے وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 آدمیوں کا ذکر کیا کہ موت آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اللہ کے فرشتے نافذ کرنے آ گئے، اور عین اس لمحے میں کوئی چیز آئی اسے ہٹا دیا، اسے کہا نہیں ہو سکتا، نہیں یہ بن سکتا، کا کون ہو، کا فلاں نہیں، وہ جو اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا میں آ گئی، موت آ گئی، کون ہو، میں اس کے ماں باپ کی دعا ہوں، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آیا، صوفیہ نے تو اپنے مشاہدات کثرت سے نقل کی، بہت سے آتے ہیں کہ خدا کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کی مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص صوفیہ میں درجات ہیں، خام خواہ اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور عام آدمی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی مومن ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے، پھر اس سے ایک مقام کا نام ہوتا ہے کہ یہ قطب ہو گیا، پھر ایک مقام آتا ہے کہ اس کا نام قطب القطاب ہو گیا۔ ایک آدمی ہے اور اس نے خدا کے ساتھ تعلق کو مزید استوار کیا تو غوث کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ صوفیہ کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو غوث کے درجے کا آدمی ہوتا ہے، اس کی دعا اتنی مؤثر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اس پہ فرماتے ہیں اور خدا خود اپنے ہی اختیار سے تبدیل کرتا ہے۔ پھر اس کا واقعہ بھی لکھا ہے حضرات کی کتاب میں کہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو مقرر کیا تھا مفتی صاحب کو خانقاہ میں، اور وہ حضرت کے صاحبزادوں کو تعلیم بھی دیتے، تو لاہور جانے کے لیے ان کا آبائی گھر تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت دی چلے گئے، اور لاہور پہنچ کے مفتی صاحب ہندو ہو گئے، مرتد ہوئے، اور اتنے سخت ہندو ہو گئے کہ پلٹے اور سرحد میں خانقاہ میں آ کے کہا کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہ جتنا طریقہ اور جو کچھ آپ بتاتے تھے سب گمراہی اور غلط ہے، مورتیوں کو پوجنا چاہیے، بتوں کی عبادت اصل بندگی یہ ہے۔ حضرت خاموش رہے، سنتے رہے، اور صاحبزادگان نے بڑا اصرار کیا، ان کا حضرت ہمیں ترس آتا ہے، رحم آتا ہے کہ جس کے پاس اتنا علم ہے اور کل تک ہمیں پڑھاتا رہا، لاہور گئے اور مرتد ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ تو ایک دن وہ اپنے مراقبے سے اٹھے اور نے فرمایا تمہارے استاد واپس آ جائیں، چنانچہ وہی ہوا، وہ واپس آئے مسلمان۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ قصہ کیا پیش آیا؟ تو کہنے لگے میں لاہور گیا اور ایک برہمن ایک فٹ پاتھ، ایک عام گلی میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ، اور وہ اپنے کرتب دکھا رہا تھا، چیزیں دکھا رہا تھا، تو میں اس کو دیکھتا رہا غور سے، اور اس نے نظر ڈالی اور پتہ نہیں اس کی نظر میں کتنا اثر تھا کہ میں وہیں بیٹھ گیا۔
اور اس نے مجھے بتوں کی پرستی شروع کرا اور پھر میں تمہارے یہاں آیا اور پھر یہ ہوا سب کچھ، اور پھر ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ میرا دل تبدیل ہو گیا اور میں پھر توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی اور کہا تمہیں اس مقام پر لے کے چلتے ہیں جو مقام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں نے کہا ہے رب، اس مقام کے آدمی تھے کہ ان کی دعا سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور فرمایا تم اسی مقام پہ ہو۔ تو میں نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ مفتی صاحب کو ایمان۔ یہ حال ہو جاتا ہے آدمی کبھی اس بھروسے پہ نہ رہے کہ ایمان میرا کسب ہے اور میرا کمایا ہوا ہے، اور نیکیاں جو میں کر رہا ہوں کہ میری حکمت ہے اور میری قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اتنا پر اثر جملہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں ایک خزانہ دوں، جنت عرش کے خزانوں کے نیچے سے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نکال کے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور، آپ نے ہمیشہ یہ پڑھتے رہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے رب کوئی نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، کسی گناہ سے میں بچ نہیں سکتا جب تک کہ تو ہی مجھے توفیق نہ دے نیکی کی، اور اے اللہ جب تک کہ تو ہی مجھے گناہ سے نہ روک لے، اے رب میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا کی تیسری تقدیر، اور اسی کی طرف حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں طے کر دی۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ میں یہ درج کر دیا۔ اس لوح محفوظ کی تحریر میں تغیرات آتے ہیں، یہ لوح محفوظ پہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے یہ بدلا جاتا ہے۔ ہم صوفیوں کی بات سنائیں تو یہ جتنی وہابیت ہے وہ کہتے ہیں لوگ یہ گمراہی، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، اور ہم شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائیں تو ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ تاتاریوں نے حملہ کیا دمشق میں، وہ کہ مشہور حملے تاریخ بڑی پڑی، تو شیخ الاسلام اس وقت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا اللہ کو یاد، بہت ذکر کرتے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ تہجد میں بیٹھتے تھے اور اشراق کے بعد اٹھتے تھے، یہ کئی گھنٹے ہیں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف، یہ ساری چیزیں ان کے معمولات کے شاگرد ابن قیم کہتے ہیں کہ سفر تھا اور میں نے شیخ کو کہا ایک دن فجر کے بعد کہ ناشتہ کر لیں، ذرا جلدی نکلنا ہے، تو مجھ سے فرمایا میرا اصل ناشتہ یہ ہے، جس دن اس میں کمی ہو جائے اس دن میں سارا دن طبیعت لگتی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا ہم سب کو یہ اللہ کی یاد ہے کہ پیروں بیٹھ کے، گھنٹوں بیٹھ کے خدا کو یاد کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کرنا، یہ زندگی کے مقاصد میں سے ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ، اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے مجھے یاد کرو، قیاما وقعودا، میرے بندے تو ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو بھی میرا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کر دینا تقوم، جب تم کھڑے یعنی بیٹھے ہو، کھڑے ہوتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، لیٹے ہوئے ہو، سو رہے ہو، آنکھ کھلی، جیسی بھی حالت ہے پاکی یا نہ پاکی، پہلا جملہ یہ کہا اٹھتے ہوئے سبحان اللہ حین تقوم، جب تم کھڑے ہو، سونے سے اٹھ کے کھڑے ہو، پہلی بات یہی کہو سبحان اللہ، یہ وہ چیز بڑا ذکر کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ مدارج السالکین میں تاتاریوں نے جب حملہ کرنا تھا تو رمضان تھا، شیخ نے اپنے ہاتھ پہ
خشک ڈرائی فروٹ، خشک میوہ جات رکھے اور فوج میں چلے گئے اور فوجیوں کے سامنے جا کے خود بھی کھاتے تھے. کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان کو بدر ہوئی تھی، روزہ نہیں رکھا تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ قوت میں کمی آ جائے، تو اس لیے کھاؤ، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، پیاس ہے تو پیو. اور ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ کل ہم جیتا، جنگ میں ہم جیتیں گے. فرماتے کل ہم نے ہی جیتنا ہے، بالکل مسلمان غالب رہیں گے. تو میں نے شیخ سے کہا کہ آپ انشاءاللہ تو کہہ دیں کہ اگر اللہ نے چاہا. انہوں نے کہا تم کہتے ہو تو انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں، باقی اس انسان کو تم کہہ رہے ہو جس نے اپنی آنکھوں سے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے کہ ہماری فتح لکھی ہوئی. یہاں لوح محفوظ شیخ دیکھیں کوئی اعتراض نہیں. ان جملوں کو اور اس قسم کی چیزوں کو مٹانے کے لیے مدارج السالکین جیسی کتاب کا سعودیز نے اب انہوں نے اس کی تلخیص کی ہے کہ ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور سب چیزوں کو نکالا ہے تاکہ یہ نسل آئندہ جو ہے اس تک بات نہ ہو. یہ سب خدا کا نظام ہے، لوگوں کی مخالفت سے کیا ہو جانا ہے. اللہ اس تقدیر جو اللہ کہتا ہے ہم نے یہ لکھ دیا ہے، تمہاری پیدائش سے بھی پہلے چیزیں لکھ دی گئی تھی اور تم سمجھتے ہو کہ دشوار ہے. اس کا علم ہوئی ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان، مالک کے لیے بہت آسان ہے کہ تقدیر بدل، اس کے لیے بہت آسان بات ہے کہ اس نے لکھوا دیا. مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے یا نہیں. اگر علم والا ہے تو اس نے اس کے لیے 2010 اور جو قیامت کا دن فرض کر لیجئے 3015 ہے، اللہ کے لیے یہ اور وہ دونوں برابر ہیں. پہلے دن جب اس نے کائنات کو پیدا کیا اور اس سے بھی پہلے کوئی دن اگر ہو سکتا ہے تو وہ اور قیامت کا دن خدا کے لیے سب برابر ہیں. اللہ کا علم ایسے نہیں ہے کہ تدریجاً آتا ہے، یہ مشرک اور گمراہ اقوام کا عقیدہ ہے. اللہ کا علم ہے تو سب کچھ جانتا ہے. اس نے اپنے علم کو لکھوا دیا کہ 10 سال بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، 15 سال بعد یہ تقدیر ہے. اور یہ مان لیا جائے کہ اللہ کا علم ہی نہیں ہے تو پھر ایسے جاہل کو خدا ماننا ہی نہیں. تیسری کوئی صورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو ثبت کروا دیا، لکھوا دیا کہ لکھو ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. اور تقدیر کے اس تغیر کے قائل اور تو اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، ان کے رفقا نے کہا ہم نے حضرت کو سنا، وہ پہلا جملہ یہ کہتے تھے کہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا اور تیرے علاوہ جتنی بھی طاقتیں سر چکانے کی ہیں عرب میں نے سب کا انکار کیا. اور حجر اسود پہ پہنچتے تھے، بوسہ دیتے تھے، وہ چونکہ قبولیت دعا کا مقام ہے، کہتے تھے اللہ عمر کی تقدیر میں اگر یہ طے ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا تو اللہ میں درخواست کرتا ہوں اسے بدل دے اور ایمان کی موت. ان الفاظ کا مفہوم یہی ہے. لفظ یہ آیا ہے کہ اللہ اگر عمر کی تقدیر میں یہ بات طے ہے کہ وہ شقی ہے تو اللہ اسے سعید بنا دے. یہ تقدیر کا تغیر ہے، بدلتا ہے، جو چاہے سو کرے، اس کے سامنے کس کی پیش جاتی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے اور تمہیں تقدیر سے یہ سبق لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے. لیکن لا تعصوا علی ما فات، زندگی میں جس چیز سے محرومی ہو جائے اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. ولا تفرحوا، اور نہ حد سے زیادہ اتراؤ بما آتاکم، کوئی انعام کوئی مہربانی ہم فرما دیں تو اس پہ زیادہ اتراؤ بھی نہیں، اور کوئی چیز ہم نہ دیں تو اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہیں. کیسی حقیقت ہے زندگی کی. قرآن اس طرح انسان کی زندگی کو ڈیل کرتا ہے، اصول سکھاتا ہے کہ جینا کیسے ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز ہو گئی ہے، کوئی چیز تمہاری تمنا پوری نہیں ہوئی ہے،
جو چیز تم حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں ملی، وہ ڈگری نہیں ملی، وہ درجہ نہیں ملا، وہ رشتہ نہیں ہوا، وہ محبت اور کیا کیا چیزیں انسان کو مایوسی میں لے جاتی ہیں۔ فرمایا بالکل حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز تھی جو تمہاری سمجھ میں نہیں، ہم جانتے ہیں اگر مل جاتی تو کیا۔ بس جتنا انسانی طبیعت میں افسردگی چھاتی ہے وہ ہے ایک تقاضا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، تو نیچرل چیز ہے، بس اتنے ہی پریشان، اور کوئی چیز مل جائے برکت دے دے، مہربانی فرما دے، ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز سامنے آ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ لوگوں میں اس کا چرچا اور تذکرہ ہوتا رہے اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو، کچھ بھی نہیں، یہ سب چیزیں ہم نے طے کر دی تھی۔ اس لیے مایوس ہو جانا یہ بھی گناہ اور کبر میں پڑ جانا یہ بھی گناہ، کیونکہ بسا اوقات جب آدمی پہ انعامات کی بارش ہوتی ہے تو یہ غلطی سے سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ وہ جو میں نے پہلے سے بزنس طے کیا تھا نا، یہ سب کچھ اس کے ذریعے آ رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اعمال کے بعد نتائج مرتب نہ کرنے والی ذات بھی ہوئی۔ ہمیشہ اپنے عمل کے انجام کو دیکھے کہ جو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور نتیجہ جو نکلنا ہے ایک ذات ایسی بھی ہے کہ نتائج سے محدود ہے۔ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے یہ اور آخرت کا وثمرات، اور تمہاری کاوشوں اور کوششوں پر جو کچھ پھل پڑنا چاہیے تھا اسے نہ دیں۔ کیا ضرورت ہے گھبرانے کہ لا تَعْصَوْا وَلَا تَفْرَحُوا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کل مختال، وہ آدمی جو شیخیاں بگاڑتا ہے، فخور، اور وہ آدمی مختال اکڑا ہوا ہے، جو اکڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، فخور، اور جو شیخیاں بگاڑتا ہے خدا اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر نا ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں اور مفہوم مخالف بھی آ جاتا ہے ایسا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو خدا کی طرف پلٹتے رہتے ہیں، رجوع کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، پلٹتے نہیں ہیں، واپس نہیں دیتے۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت پاک رہتے ہیں، اتنا بھی نہ ہو کہ وہم کی حد تک پہنچ جائے، 15 مرتبہ ہاتھ دھوتا رہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ پاکیزگی جتنی اختیار کرتے ہیں، دل کی پاکی بھی اور جسم کی پاکی بھی، دونوں کو فرمایا ہمیں بڑے اچھے لگے، اتنا اہتمام تھا پاکی کا، سیکھتے نہیں نا، سیکھے تو جب تعلیم، اور وہ ہے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اپنے گھروں کے صحن یہ صاف رکھا کرو، دیکھتے نہیں ہو گھروں کے صحن خراب رکھنا، ان میں صفائی کرنا ہونا یہ یہودی کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ وہ چیز جس کو فرمایا اتنا صفائی کا اہتمام تھا کہ کنز العمال وغیرہ کی روایات میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے مکہ مکرمہ تو گھومتے بھی رہتے، آخری سال جب تشریف لائے 63 برس ان کی عمر تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے فرمایا کہ میرے ساتھ تیرو گے، بہت زبردست پیرا، ہم میں سے کتنے لوگ سوئمنگ کو جانتے ہیں، کس طرف نظر دی جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے تھے، ایک دن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو تیرنے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں آگے چلے گئے اور میں نے پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پکڑ لیا۔
یہ بھی اسی دین اور شریعت میں ہے۔ 63 سال کی عمر اور ساری ذمہ داریاں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یعنی جسمانی انحطاط آدمی میں آ ہی جاتا ہے، جتنی عمر بڑھتی ہے کوئی پہلے جیسی بات تھوڑی رہتی ہے، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، تو ایک آدمی ساتھ کھڑا رہتا ہے، وہ تلقین نہیں کرتا تھا، تذکیر کرتا تھا، یاد دلاتا تھا کہ حضرت تیسری رکعت پہ بیٹھ گئے، اب حضرت رکعتیں پوری ہو گئی۔ آخری سال آئے وہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کتنے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ابن عباس کی عمر کوئی 13 برس تھی، کہتے تھے میں بالغ ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد نہیں، 2 برس اور لگا لیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے 15 ہو گئے، 10 سال عمر رضی اللہ عنہ 25 سال میں کل جوان، کڑیل جوان۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ ہی تھا اور سفر میں وضو کرا رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ، میں نے کہا مجھے ایک بات پوچھنی ہے، فرمایا پوچھو، میں نے کہا آپ کے روب کی وجہ سے میں بات کر نہیں پاتا، فرمایا مجھ سے کیا روب ہے کہو، میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں ہیں جن کا تذکرہ سورہ تحریم میں آیا، وہ کون تھی؟ تو انہوں نے بڑے تعجب سے نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا کہ عبداللہ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں، عباس کا بیٹا اتنا بھی نہیں جانتا؟ پھر بہت قصہ سنایا۔ آخری سال جب پہنچے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالت احرام میں تھے اور مجھ سے فرمایا میرے ساتھ تیرو گے؟ میں نے کہا تیرتے۔ فرمایا مشکل ترین چیز انڈر دا واٹر یہ جو سوئمنگ ہے، فرمایا چلو پانی میں چلتے ہیں، تیرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تم یا میں کون زیادہ اپنا سانس پانی میں روک سکتے ہیں، اسٹیمنا کتنا۔ یہ بھی بہت سے ہمارے بچے ان احادیث کو نہیں جانتے، کوئی نہیں سکھاتا، اس لیے وہ جو اترانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ واللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ برا مانتا۔ ایسے ہی قرآن کی یہ آیت ہے متطہرین، اللہ پسند کرتا ہے ہم لوگوں کو جو بہت پاک رہتے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ایک گلی میں تنکے پڑے ہوئے دیکھے، یہ ہماری تہذیب، یہ اس وقت کی تہذیب ہے جب دنیا میں کہیں تہذیب کا وجود نہیں تھا۔ فرمایا یہ جس کی حویلی ہے، پتہ چلا اس دن سفیان رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو سفیان آئے، فرمایا ابو سفیان یہ تنکے کیوں گلی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جو صفائی کرنے والا ہے نہیں آیا کرا۔ اگلے دن آئے، پھر ایسا آئے، تیسرے دن آئے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی دونوں آ گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے درہ مارا ابو سفیان اور کہا یہ میں کیا گندگی دیکھ رہا ہوں تمہاری حویلی کے باہر، یہ کیا کر کے باہر پڑا ہوا؟ ان کی اہلیہ نے کہا حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا عمر اس آدمی کو مار رہے ہو جس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا تھا تو پورا مکہ جمع ہو جاتا تھا، یہ اتنا بڑا آدمی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے، میں وقت کی بات ہے، وہ بھی وقت تھا اور یہ بھی وقت، اسی وقت میں وہ ایسے تھے، اب وقت اور آگے۔ یہ وہ چیز طہارت یہاں فرمایا ہے، ہمیں بالکل وہ آدمی اچھا نہیں لگتا، یعنی برا لگتا ہے، مختال جو اکڑا ہوا چلتا ہے۔ ایک ہے صحت، ریڑھ کی ہڈی مضبوط، چلنے میں لچک، یہ وہ اور چیز ہے۔ ایک ہے معاذ اللہ کبر کی وجہ سے جو گردن اٹھا کے چلتے ہیں، سریا پڑ جاتا ہے گردنوں اور ہر چیز حقارت کی نظر سے وہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب کس ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے بڑا ہی ناپسند ہے ایسا انسان جو اس طرح سے چلے، اس طرح کا آدمی اکڑا ہوا، فخور، شیخیاں بگاڑنے والا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جھوٹے دعوے،
زندگی بھر وہ کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان میں سے ایک کام خدا نے صراحتاً کہا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں وہ بات کرتے ہو، کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں وہ بات کہتے ہیں جو تم نے کرنی نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو بڑا ہی غصہ آتا ہے اس چیز پہ، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ دعوے کرو جو تم نے کرنے ہیں۔ دعویٰ کر دیا کہ یہ کام کروں گا، اب دوسرے لوگ مخلوق خدا اس کے انتظار میں کہ کام ہوگا، بیٹا بنا کے دوں گا، جب پتہ ہے کہ اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، کیوں اس بیچاری کو کہتے ہو؟ وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوئی نا، بار بار وہ کہے گی کہ والد نے یہ وعدہ کیا تھا، ابا نے فلانے نے یہ کہا، دوستوں میں ہر جگہ اللہ کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو بڑی ہی بری یہ بات لگتی ہے، ان تقولوا، کہ تم زبان سے کہہ دو اور کرو گے۔ یہ عمر بھر کا اصول ہے کہ آدمی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا پاس رکھے۔ یہ بڑی ہمت اور دل گردے کی بات کہ جو زبان سے کہا ہے اس کو پورا کرنا ہے، جو کچھ کہا ہے اس کو نبھانا ہے، کہیں کیوں پھر اس میں بڑے ہی اس لیے فخور، یہ اسی کا ایک پہلو ہے کہ بلند و بانگ دعوے، یہ چیزیں وزیر اعظم بنتے ہی اعلان کہ ہم 10 لاکھ گھر غریبوں کے لیے بنوائیں۔ یہ گیلانی صاحب نے ایک مرتبہ اعلان کیا تو ان کے کئی لوگوں سے ہم نے کہا کہ کب شروع ہو رہا ہے یہ پلان؟ ہمیں معلوم تھا، سب آپ بھی جانتے ہیں 10 لاکھ گھر کون بناتا ہے اور کس کے گھر بنتے ہیں؟ ایسے ہی ہے کہ جتنی سیاسی قیادتیں ہیں نا، ان کے بیانات پڑھا کرو کہ یہ کریں گے، ہوتا واتا کچھ بھی نہیں، اللہ کی ناراضگی اور خدا کا غصہ مول لیتے ہیں، مفت میں خدا کا غصہ خریدتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی زبان کا خیال کرے، میں نے جو کہا ہے اسے پورا کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ الذین یبخلون، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بتائیں پھر کون ہے شیخی خورا، کون ہے سطحی زندگی گزارنے والا، کون ہے بلند و بانگ دعووں میں جھوٹ بولنے والا اور اکڑا ہوا؟ اس کا مزاج یہ ہے کہ الذین یبخلون، وہ بخل کرتے ہیں۔ بخل کہتے اسے ہیں کہ جن چیزوں پہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ آدمی خرچ کرے، اس کو بھی خرچ نہ کرنا۔ کہتے ہیں 3 قسم کے بخیل ہوتے ہیں۔ ایک بخیل ہوتا ہے جو مال خرچ نہ کرے، اور دوسرا بخیل ہوتا ہے جو اپنا مال دوسروں پہ خرچ نہ کرے، مثلا خاندان میں خرچ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، یہ تو چلو ایک بخیل ہوا۔ دوسرا وہ ہے جو دوستوں پہ، غیر رشتہ داروں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اور تیسرا آخری درجے کا بخیل وہ ہے جو اپنا مال خود اپنے پہ نہ خرچ کرے۔ کہتے ہیں یہ بخل کی تیسری قسم ہے کہ خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اپنا مال اپنے پہ خرچ نہیں کرتا۔ بچوں کی کہانیوں میں لکھا ہے کہ مہمان آ گیا، باپ بیٹا دونوں ایک درجے کے بخیل تھے، اور اتنا پرانا دوست آ گیا، اب کیا کرے؟ اس نے کہا کہ بیٹے ہمارے بہت قدیم دوست آئے ہیں، گلے ملے، بٹھایا، کہا بچے جا اور گوشت لے کے آیا، آج گوشت پکاتے ہیں، میرے دوست کی خاطر تواضع و عزت ہونی چاہیے۔ بچے نے کپڑا لیا اور پیسے لیے باپ سے اور چل پڑا۔ یا اللہ صبح کو آیا، پھر سورج ڈھلا، پھر دوپہر ہو گئی، پھر سپہر ہو گئی، وہ بچہ ہی نہیں آ کے دے رہا۔ کھٹکا دروازہ، بچے کو دیکھ کے باپ آگ بگولا، بن گیا۔ اس نے کہا ہو نہیں گیا، بن گیا۔ اسے کہا کمبخت صبح سے تیرا انتظار ہے، دوست میرا بھوک کی وجہ سے، تو کدھر گیا ہوا تھا؟ اور یہ پانی کیا اٹھا لایا؟
اس نے کہا ابا میں گیا تھا گوشت لینے، آپ نے فرمایا تھا نا کہ فلاں دکان پہ بڑا اچھا گوشت ہے، تو اس نے کہا واہ بیٹے تجھے گوشت دوں گا، گوشت کیا ہوگا، یقین مان بالکل مکھن کی طرح۔ تو میں نے سوچا جب گوشت مکھن ہی جیسا ملے گا تو کیوں نہ براہ راست مکھن ہی لے لوں، فلاں گاؤں میں مکھن بڑا اچھا ملتا ہے، میں وہاں چلا گیا۔ میں نے اس بی بی سے کہا، دہی بلو رہی تھی، میں نے کہا مکھن ہے، اس نے کہا کہاں سے آئے ہو، اس نے کہا فلاں جگہ سے۔ تو ابا کہنے لگی فلاں بخیل کے بیٹے ہو۔ میں نے کہا مت ایسی بات کر اماں، مجھے مکھن چاہیے۔ اس نے کہا بیٹے مکھن کیا دوں گی، شہد کی طرح چاٹے گا، اتنی زبردست چیز ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ براہ راست شہد ہی لے لوں، مکھن کو کیا کروں گا۔ تو تیسرے گاؤں چلا گیا، اسے پوچھا کہاں سے، میں نے کہا فلاں گاؤں سے۔ کہنے لگا او تمہارے گاؤں میں ایک چشمہ ہے پانی کا، بڑا زبردست پانی ہے، ایسا ہاضم اور ایسا سبک کہ ذرا منہ میں رکھیں اور حلق سے اترا۔ میں نے کہا وہ چشمہ اللہ نے ہمیں ہی دیا ہے۔ اس نے کہا زبردست شہد دوں گا، اتنا اچھا شہد جیسے تیرے گاؤں کا پانی ہے۔ تو ابا میں نے سوچا کہ گاؤں کا پانی لانا ہے تو شاید کیا خریدنا ہے، میں پانی لے کے آ گیا ہوں، لے اپنے دوست کو پلا دے چچا کو۔ اس نے کہا وہ کمبخت، یہ نہیں سوچا کہ اتنا زیادہ جو جنگل اور یہ سارے فاصلے اور گاؤں گاؤں گھومتا رہا ہے، جوتوں کا کیا بنا، جوتے گھس کے ہو گئے۔ اس کا ابا بے فکر ہے، تیرے دوست کے جوتے ہی پہن کے گیا تھا۔ تو یہ تیسرے درجے کے بخیل بھی ہوتے ہیں کہ اپنا مال اپنے بھی خرچ نہیں کرتے۔ یار اللہ نے دیا ہے، اپنے پہ تو لگاؤ نا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ جو اس قسم کی شخصیت ہوتی ہے، اکڑے ہوئے اور شیخیاں بگاڑنے والے، یبخلون، نہ صرف یہ کہ خود بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی اپنا مال اپنی خوشی سے خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی جا کے سمجھاتے ہیں نہ کر، یہ کل کام آئے گا۔ وہ کہتے ہیں لوگ مر رہا ہے، وہ آدمی کہتا ہے یار لوگ مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، ضروریات زندگی ہیں، مجھے خدا نے اتنا کچھ دیا ہے، میں نے اگر بیٹے کو دے دیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے۔ بیٹیاں کہتے ہیں کہ ابا اس پہ کیوں خرچ کیا ہے، اس طرح مال ضائع کرتے۔ شوہر ہے، بیوی کہتی ہے کہ یہ سب مال برباد کرنے والی بات ہے، کیوں اس کو اتنا آپ نے دے دیا، مجھے دیں، میں جانتی ہوں کیسے خرچ کرنا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اللہ نے فرمایا صرف خود ہی بخیل نہیں ہوتے، لوگوں کو بخل سکھاتے بھی۔ اسی لیے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے، اپنی ضروریات کو دیکھنا چاہیے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، قرض نہ لینا پڑے، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ مگر جب یہ ساری چیزیں سوچ کے بھی سمجھ میں آئے نا کہ میرے پاس کچھ چیزیں فالتو ہیں، میرا ہمسایہ ہے، فلاں بھائی ہے، اس کی اولاد ہے، بہن ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، ان پہ میں خرچ کروں تو پھر بخل کیسا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھے خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی یا بہن جب وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور گھر واپس آ جائے اس پہ خرچ کرو، فرمایا یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ کیونکہ مال خرچ کیے بغیر تحریکات کامیاب نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کیے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں۔ اللہ انسانوں کو عالم اسباب میں رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ کہیے تو قرآن سے اس کی مثالیں دے۔ اتنی چیز بڑی کر دی کہ بغیر باپ کے بیٹا عنایت فرما دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس بچی کو طاقت اور صحت عنایت فرمانا، لیکن فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ کہ چلی جا اور جا کر کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ جا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کو ذرا سا ہلانا، تساقط علیہ رطباً جنیہ، بہت اچھی پاکیزہ کھجوریں تم پہ گریں گی، اور چشمہ بھی ہے، پانی اور کھجوریں بھی ہیں، انہیں کھا اور اپنے بچے کو دیکھ کے سکھی رہے، خوش رہے۔
بیٹا بغیر باپ کے دے دیا اور کھجوریں بغیر درخت ہلائے نہیں دی. کہا کھجوروں کے لیے درخت ہلاؤ. یہ ہے عالم اسباب. خدا کہتا ہے خود کام کرو، عقل دی ہے نا، اسے استعمال کرو. اس عالم اسباب میں خود ہی کچھ کرو گے تو ہم بھی برکت دے دیں گے، کچھ نہ کرو اور اس نتیجے پہ اس چیز پہ بیٹھے رہو تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اتنا زیادہ اس عالم اسباب کو رکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق آسمانوں سے آنے کی احادیث ہر جگہ آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم پھر سیڑھی لگا کے مسیح علیہ السلام کو چھت سے نیچے اتارو گے. اب کوئی پوچھے یا سوچے کہ ہزاروں میل کی پتہ نہیں کتنی مسافت ہوگی، وہاں سے فرشتے لے آئے اور چھت پہ چھوڑ گئے، یار 14 فٹ 12 فٹ نیچے لے آتے، اس میں کیا تھا ذہن میں، یہ سیڑھی کیوں لگانی تھی؟ یہ سبق ہے کہ جہاں تمہارا عالم اسباب شروع ہوتا ہے وہاں تمہاری اپنی ذمہ داریاں جاؤ اور کام کرو. یہ سبق سکھایا. کتنی آیات ہیں جن میں یہی سبق ہے کہ انسان عالم اسباب پر غور کرے، اسباب کو دیکھے کہ کیا ہوگا. اس لیے مسلمانوں کو اب بھی اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، گھوم پھر کے دیکھ لیا، 30 کے قریب ممالک ہم نے جا کر دیکھے، کسی کو اتنا کچھ نہیں ملا جتنا اللہ نے اس امت کو دیا ہے. گیس اس امت کو دی، سونا اس امت کو دیا، ساحل اس امت کو دیے، پانی اس امت کو دیا، اور لوہے کی اور سونے کی کانیں اس امت کو دے دی، تیل دے. اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. لیکن وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو اسباب میں صحیح استعمال نہ کرنا. دھمکیاں دیتے رہے امریکہ اور یورپ کو 40 سال پہلے، آج سے شاہ فیصل کی حکومت تھی، بھٹو تھے، کہ یورپ نے اگر یہ کیا تو یہ کر دیں گے، ہم پٹرول بند کر دیں گے. اور پھر وہ وقت آیا جب پٹرول بند ہوا، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ برطانیہ کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ پٹرول نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی گاڑیوں میں پٹرول نہ بھروائیں. لوگوں نے گاڑیاں ہی نہیں نکالی، قوم کی تربیت ہوئی تھی نا، گاڑیاں ہی نہیں نکالی لوگوں نے. اور پھر گورنمنٹ نے کہا کہ حکومت کا نظام چلانا ہے، آپ کوشش کریں پیدل آئیں، اور ہم گورنمنٹ کے اوقات میں آدھا کر رہے ہیں، آدھا دن آپ نے آدھا کام کرنا ہے، پہلے سے آدھا دن رکھنا ہے، باقی آپ سفر کریں گے، پیدل چلیں گے. انہوں نے بھی سہولت دی. نتیجہ یہ کہ برطانیہ کی سڑکوں پہ گاڑیاں دیکھنے میں نہیں آتی تھی، لوگ پیدل جاتے تھے، کام کر کے واپس آتے. گزر گیا وقت، ہو گئے ٹھنڈے، انہوں نے کہا ٹھہرو تم سے نبٹتے ہیں. 40-50 سال کے دوران انہوں نے تیل کے ذخائر پر آ کر بیٹھ کے اور پٹرول کے اور قبضہ کر لیا. ان کا اب بولو ہم تمہیں پٹرول اور تیل کی سپلائی دیں یا نہ دیں. یہ ہوتی ہیں اقوام اور یہ ہوتی ہے اسٹریٹجی. ہم تیل بند، ہم یہ کر دیں. یہ چیزیں بڑے دماغ چاہتی ہیں، یہ چیزیں بڑا علم چاہتی ہیں، یہ چیزیں بہت جغرافیائی حدود کا تعین چاہتی ہیں کہ ہونے کیا چلا ہے. لیکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں کہ بخل کرو، تو جب تک پیسہ خرچ نہیں کرو گے عالم اسباب میں اس کے نتائج بھی نہیں برآمد ہوں گے. اس پیسے کی قلت کی وجہ سے ہمارے ہاں یونیورسٹیز قائم نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سرمایہ اور جہالت پلس جمع ہو گئے. اور یورپ کی ساری تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں علم اور سرمایہ جمع ہو گئے تھے. سرمایہ کے ساتھ تعلیم مل گئی تھی. انہوں نے کہا بتاؤ یہ کرو، یہ کرو، یہ مشینیں لاؤ، یہ چیزیں لاؤ. اور گوروں کو پیسہ چاہیے تھا اپنے اس ذہن کو استعمال کرنے کے لیے جس درجے میں وہ پہنچ گئے تھے. اور گوروں نے ہندوستان کا پیسہ، سرمایہ، یہاں کا سونا، چاندی، یہ سب چیزیں اپنے یہاں منتقل کی. پیسہ ادھر سے مل گیا، ذہن پہلے سے تیار تھا، اور وہ ترقی پھر ہر سال اور لمحہ ہوتی رہی.
یہ ہے. اور بخل کرتے ہیں. ہمارے ہاں جہالت اور پیسہ جمع ہے. جہالت اور پیسہ ایسا جمع ہے کہ جس چیز سے 2 پیسے بچ سکتے ہیں وہ بھی بچا لیں، اور جو بیکار ہے اس کو کون پوچھتا ہے. اس سال رمضان میں یہاں اس ٹیبل پہ بارہا ایسے ہوا کہ ہم نے پین چھوڑ دیا، کاغذ چھوڑ دیے، قلم چھوڑ دیا، جان بوجھ کے بھی، کہ اب کون اندر لے جائے، پھر جو آنا ہی ہے بیٹھ کے کچھ کام کرنا ہے. یقین مانیے ایک قلم جو چوری ہوا ہو، ایک صفحہ جو اٹھا کر لے گیا ہو، اتنے قیمتی پین. یو ایس اے سے ایک دوست نے بھجوایا، بڑا اچھا، بہت اچھا لکھنے والا. یہاں اور اس کے مقابلے میں واش رومز میں نیچے وضو کی جگہ پہ صابن رکھوائے اور 6 گھنٹے کے اندر اندر سارے صابن. ہم نے کہا کاٹ کے رکھ دو، کٹے ہوئے صابن بھی کسی نے نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ جوتے جو رکھوائے تھے واش رومز میں جانے کے لیے وہ سارے لوگ لے گئے. ہم نے کہا یا اللہ یہ کیا ذہن ہے، پین کسی نے چوری نہیں کیا، کاغذ کسی نے نہیں چرائے، اور جو بالکل ردی بیکار جوتے تھے وہ بھی لوگ. یہ مجموعی مزاج ہے قوم کا. آپ کہیں غربت ہے، بالکل غربت. آپ کہیں ضروریات زندگی کو، بالکل یہ صحیح. لیکن یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ اخلاقی تربیت کے فقدان سے تعلق رکھتی ہیں. اخلاقی تربیت نہیں. اور ہولناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال 1.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں. پھر جرائم کی شرح اسی حساب سے بڑھے گی، پھر چوریوں کی شرح اسی حساب سے بڑھے گی. یہ سب کچھ ہوگا اور اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہاں پر بخل اور سرمایہ جمع ہو، جہالت اور سرمایہ جمع ہو گیا ہے، اور ان قوموں میں علم اور سرمایہ جمع ہو گیا. پورے ہمارے ملکوں کے بجٹ ان کے ایک پروجیکٹ پہ لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تحقیق کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور پھر قدر. ایک چھوٹا سا واقعہ سنائیں، آگے چلتے ہیں. انگلینڈ میں رہے، اور ظاہر ہے کہ جب لائبریری کے اوقات ختم ہو جاتے تھے تو واپسی ہوتی تھی. گرمیوں کے طویل دن. تو ایک مرتبہ جہاں ٹھہرے تھے نوٹس آیا کہ آپ کے گھر کے سامنے کی روڈ جو ہے اس کو ری کارپیٹ کرنا ہے، اور کارپیٹنگ میں اتنے گھنٹے لگیں گے، اور ہم معذرت خواہ تکلیف کے لیے. صبح نکلے لائبریری کے لیے، شام جب واپس آئے تو بالکل کارپیٹڈ روڈ. کام بھی 1-2 گھنٹے پہلے پورا کر کے چلے گئے. ایک جگہ واک کے لیے جاتے تھے تو وہاں ایک روڈ تھی، وہ نہیں بن رہی. کئی مہینے دیکھتے رہے اس کو، وہ نہیں بنی. ایک دن آخر ایسے ہی پوچھا کہ آپ یہ روڈ کیوں نہیں بناتے؟ وہ روڈ تو دیکھیے اتنے گھنٹوں میں بن گئی. تو سپروائزر جو تھا وہ کہنے لگا ہم سے کہ یہ روڈ بنانی ہے، اس پہ بھی ٹریفک ہے، لیکن جب منصوبہ آیا، جو بھی میونسپل کمیٹی ان کی تھی، جو بھی کونسل تھی، تو انہوں نے کہا روڈ تو بنا دیں، مگر تمہیں پتہ ہے کہ ایک سائنٹسٹ وہاں رہتا ہے، اور اگر اس کے آرام میں خلل پڑا تو اس کا ریسرچ ورک رک جائے گا. اس لیے ان سے پوچھنا ضروری ہے. تو لیٹر لکھا، انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں رات دن مصروف رہتا ہوں، آپ کا شکریہ، آپ نے میری کیئر کی، لیکن دن کو میں اپنے گھر کی سبزی اور ضروریات خریدنے کے لیے اتنا وقت نکلتا ہوں، 1.25 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جتنا بھی ہوتا ہے اس میں آپ کام کر سکتے ہیں، باقی وقت کی اجازت. تو اس نے کہا اس لیے مہینوں سے ہم صرف اتنے ہی ٹائم میں کام کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ کریں اور ان کا دماغ الجھ جائے تو پھر سائنس میں ترقی کیسے ہو. یہ چیزیں سیکھنے کی کہ دماغ کی قدر ہے، کہ دماغ کیسا اچھا ہے، ہمارے ملک میں کیسا کام آ رہا ہے، کیسی چیز ہے.
اس لیے یہاں پر سرمایہ اور جہالت، اور وہاں پر سرمایہ اور علم، یہ چیزیں یامرون الناس بالبخل، اللہ نے فرمایا یہ شیخی خورے اور یہ اکڑے ہوئے یہ لوگوں کو نہ صرف خود بخیل ہیں بلکہ تعلیم دیتے ہیں بخل کی، وَإِن يَتَوَلَّا، اور یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منہ موڑ لے گا فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کی ذات ایسی ہے جو بالکل بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، منہ پھیر لو گے، زیادہ سے زیادہ تم کر کیا سکتے ہو، خرچ نہیں کرو گے نہ صحیح، اللہ بے نیاز، خرچ نہیں کرو گے تو جس حد تک سخاوت کا اثر جانا چاہیے تھا ان اثرات سے تم محروم رہو گے، خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ہی کچھ نقصان کرو گے، میرا کیا، غنی ہے، ایک جگہ فرمایا ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اول اور آخر، اگلے اور پچھلے اور انسان، اور میں ہر ایک کی منہ مانگی مراد پوری کر دوں، تو میرے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا تم سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لو تو دیکھو پانی کتنا کم ہے۔ ان اللہ هو الغنی، فرمایا پس سو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے بالکل تمہارے خرچ کرنے سے، الحمید، اور وہ صفتایا ہوا ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی تعریف ہے، تم کرو نہ کرو تعریف، کل جگ اس کی تعریف کرتا ہے، تم خرچ کرو نہ کرو اس کے پاس خود ہی اتنے خزانے ہیں جو چاہے سو کرے۔ اس لیے جب آدمی کی نسبت اللہ کی صفت غنا کی طرف ہو جاتی ہے کہ بے نیاز ہے تو آدمی میں توکل مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مانگنا ہی ہے جب تو اس سے کیوں نہ مانگے، اور ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہے کسی کے تو اللہ ہی کی نظر میں کیوں نہ رہے کہ یہ ضروریات۔ فقیروں کو آپ نے دیکھا ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، ایک ہاتھ، تو جب اللہ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کے خدا کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ایک ہاتھ سے مانگتا ہے، میں حاضر ہوں دونوں ہاتھوں سے مانگتا ہوں، آپ مہربانی کریں۔ هو الغنی، بالکل تمہارے پیسے سے، مال سے، دولت، ہر چیز سے بے نیاز ذات ہے اللہ کی، جو منصوبے اس نے اگر طے فرما دیے ہیں نا کہ پورے کرنے ہیں تو وہ کر رہیں گے، وہ کر کے رہے گے۔ اس لیے بڑے سوچنے کی چیزیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں کتنا اور کیسے خرچ کرتے ہیں، اور حمید خدا کی تعریف ہے، کوئی کہے نہ کہے اس کی تعریف، چاند کو خوبصورت کوئی مانے نہ مانے وہ اپنی ذات میں چاند ہے۔ اس لیے اللہ تو اللہ ہے، مرد و عورت جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ اپنے حسن میں خود اتنا مگن رہتے ہیں کہ دوسرے کی پرواہ نہیں، کاجل ہے، سرما ہے، کریم ہے، غازہ ہے، لپسٹک، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ حسن خود اپنی آرائش میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے تمہاری کیا پرواہ ہے۔ یہ چیز بے نیازی پیدا کرتی ہے، ہر شخص جو اپنے فیلڈ میں عروج پر پہنچتا ہے اس کو خود بخود بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ نیورو سرجن ہے، پورا شہر سلامت رہے، اس کی اپنی ایک آن ہے، وہ کہتا ہے آؤ گے تو آپریشن، کہتے ہیں نہیں آئے تو میرے علم پہ کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس کا علم اسے اپنے حصار سے نہیں نکلنے دیتا۔ جو شخص جس فیلڈ میں ماہر ہے نا اس میں ایک بے نیازی آ جاتی ہے، اور اللہ کی ذات سب سے بے نیاز ہے، کون سا کمال ہے جو وہاں نہیں۔
ہر طرح کا کمال، ہمارے تصور سے بالا تر اس کی ذات کا علم اور قدرت اور سمع اور بصر، ہر چیز وہاں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو شیخیاں بگاڑتے ہیں نا اور بخل کی تعلیم دیتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ خرچ نہیں کریں گے تو کچھ ہوگا نہیں، ہم اور اسباب پیدا کر لیں گے، ہم بالکل بے نیاز۔ یہ خرچ کرنا کیوں ہے اور انسانوں کے لیے فلاح ڈھونڈنی کیوں ہے؟ اگلی آیت میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، اور ہم نے یقیناً نازل کیا رسولنا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کو اپنی کتاب بھی عنایت فرمائی، والمیزان، اور اللہ نے ترازو دیا، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں یہ سب انصاف کے ساتھ رہیں۔ اس کائنات کے قیام میں اللہ کی جو حکمتیں تھیں، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رسولوں کو نازل کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہی کہ بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ رسول آئے، ان کے دلائل کوئی پیچیدہ نہیں تھے، کسی فلسفے پہ مشتمل نہیں تھے، انہوں نے سیدھی سادی باتیں بتائیں کہ زمین پر غور کرو، یہ کیسے اگتا ہے، دانہ کیسے اگتا ہے، بارشوں کے نظام پہ غور کرو، اس چیز پہ غور کرو، اس چیز پہ غور کرو، یہ سب چیزیں تمہیں اللہ کے ہونے کی خبر دیتی ہیں، پتہ دیتی ہیں، اللہ کے پاس پہنچنے کی، اس کی ذات کی نشانیاں ہیں، تم ان نشانیوں پہ غور کرو۔ سیدھی سادی بات سمجھا تاکہ لوگ اللہ کی ناراضگی سے نجات پائیں، تاکہ یہ کائنات امن اطمینان کا گہوارہ بنے، لوگ اللہ کو یاد کریں۔ جب پتہ ہو کہ اس معاشرے میں لوٹ کھسوٹ ہے، جب پتہ ہو کہ یہاں گولیاں چل رہی ہیں، جب پتہ ہو کہ ایک لمحہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیسے اطمینان سے نماز پڑھے گا؟ آدمی کے نے 1 گھنٹہ خدا کی عبادت کرنی تھی، گھنٹے میں اگر 60 منٹ ہے تو 120 مرتبہ یہ ذہن میں آئے گا کہ بچے بھی اسکول سے نہیں آئے، خدا خیر کرے، بس آج کل ایسے ہی حالات ہیں، کہاں عبادت میں جی لگے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پہلی چیز یہ کہ بالبینات، واضح روشن دلائل لے کے آئے کہ اللہ کو مانو، اس کی ذات کو مانو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے سوال بھی ہوتے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ اس نے کہا آسمان و زمین کو پیدا؟ فرمایا ہاں اس نے پیدا کیا۔ اللہ ارسلک، اور قسم کھاؤ اللہ ہی نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتا ہوں اللہ ہی نے رسول بنا کے بھیجا۔ کہتا ہے اچھا پھر کیا چیز مجھ پہ فرض ہے؟ 5 وقت نماز، حل علیہ غیر، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اور کیا فرض ہے؟ روزے رمضان، حل علیہ غیر، رمضان کے علاوہ بھی؟ فرمایا فرض نہیں۔ مال خرچ زکوٰۃ، حل علیہ غیر، مجھ پہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حج کر، اور وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہے، نیچے بھی نہیں اترا، سوالات ہی کرتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے بیٹھے ہوئے جوابات دیتے جا رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ اللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم زندگی میں بس نہ اس سے زیادہ خدا کی عبادت کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، بس 5 نمازیں ہی پڑھوں گا، حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا۔ اور اونٹ کو لے کے چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں افلح الرجل ان صدق، اگر یہ اپنے وعدے پہ قائم رہا نا بالکل نجات پا گئے۔ انبیاء علیہ السلام بڑی سادہ باتیں، بہت سادہ انداز، کوئی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کی ہیں ان کے ساتھ کچھ چیزیں، وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ، دوسری چیز ہدایت کے لیے، لیکن پہلی چیز جس کی طرف نزول کی نسبت فرمائی، فرمایا ہم نے کتاب نازل کی، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نازل کیے۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر چیز انہیں دی، اور کتابوں کے ساتھ ساتھ والمیزان، اور ترازو کو نازل کیا۔
یا نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیجا، ترازو قائم کیا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنا سب سے بڑی غایت اور سب سے بڑا مقصد دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ عدل کا نظام عقیدے میں بھی کہ جس نے دیا ہے اسی کی پرستش کی جائے، عدل کا نظام عقیدے میں بھی کہ جس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، عدل کا نظام انصاف کا عقیدے میں کہ نبوت جہاں ختم ہے بس ختم، عقیدے میں عدل، اللہ نے تقدیر کا حکم دیا ہے، ماننا ہے، میری سمجھ میں آئی یا نہ۔ اور عدل کا نظام عقیدے کے بعد اعمال میں عدل کرو، جتنا وقت چاہیے عبادت کو اتنا وقت دو، جتنا وقت تمہاری اپنی ذات کو چاہیے اتنا دو، بچوں کو چاہیے اتنا وقت انہیں ملنا چاہیے۔ ہر چیز میں عدل، ہر چیز میں انصاف، ڈنڈی بالکل برابر رہے، کوئی پلڑا اور پہلو جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے میزان کو نازل کیا تاکہ لوگوں میں انصاف قائم رہے۔ یہ انصاف اتنی بڑی چیز ہے، یہ انصاف اتنا مفقود ہوا ہے، اتنا ختم ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب اب اگر نازل ہوتا تو ہر شہر کی کچہری پہ نازل ہوتا جہاں ظلم ہی ظلم، انصاف کا تصور ہی نہیں۔ یہ حال، عہدوں اور حکومتوں کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، شخصیات کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے وکیل کریں گے، اب کہتے ہیں عدالت ہی کر لو، جج ہی کر لو، وکیل کیا کرنا، اتنے پیسے ان کو دے آؤ۔ انصاف ایسا ختم ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا جو مقصد تھا، اس امت نے ان مقاصد میں ایک مقصد کو فنا کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ ہم نے ترازو اس لیے نازل کیا اور کتاب بھی تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زمین ملی تھی، اور خیبر کی اس زمین میں فصل ہوتی تھی، مدینہ منورہ آتا تھا جو بھی چیزیں پیدا ہوتی تھی، کھجور۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور جا کر کھجوریں، مزارعت تھی نا، رکھی ہوئی ہوتی تھیں، وہ دو ڈھیر بناتے تھے، کہتے تھے یہودیوں سے کہ ایک ڈھیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ڈھیر تمہارا ہے، میں نے اپنی بساط کے حد تک دو لگا دیا ہیں، میں وہاں جا کر بیٹھ رہا ہوں، جو تمہارا جی چاہے اٹھا لو۔ اس سے زیادہ کیا انصاف کا تصور؟ اور جو بچ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم تھا، اس نے آ کے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو چوما اور اسے کہا جب تک تمہارا یہ انصاف قائم ہے نا، کوئی تمہیں زمین و آسمان سے ہٹا نہیں سکتا۔ آسمانوں کی برکتیں مراد کی تھی اور زمین میں عزت، دونوں چیز رہیں گی یہ جب تک تمہارا انصاف قائم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلے ہیں، انہوں نے ایک حکم دیا، لوگ کچہری میں چلے گئے اور جا کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے جو حکم تھا اس کے متعلق کہا کہ حضرت نے یہ فرمایا اور یہ نہیں، آپ کا ٹھیک۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھانے آ رہے تھے، پر نالے سے پانی گر رہا تھا اور پانی جو گر خون تھا، چوزا یا کوئی چیز ذبح کی گئی تھی، اس کا خون تھا، پانی میں مل گیا، بہایا، پانی ہٹا دیا گیا پرنالہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ عدالت چلے گئے کہ میرے گھر کا پرنالہ کیوں ہٹایا ہے؟ امیر المومنین کو نہیں پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست نفیس خود تشریف لائے تھے اور اس پرنالے کو انہوں نے لگایا۔ امیر المومنین نے کیسے ہٹا دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ لگانا پڑ گیا۔ گھر تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد نبوی میں توسیع کرنی ہے، گھر دے دیں، نہیں دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں چھوڑ کے گئے۔
عدالت میں مسئلہ چلا گیا، عدالت نے کہا کسی کا گھر کیسے لیا جا سکتا ہے، مسجد کا کچھ اور کریں، عباس کا گھر نہیں دیا جائے گا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود آئے اور اپنی خوشی سے گھر دے دیا۔ یہ سب چیزیں انصافی کا تو قیام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ہاتھ میں درہ دیا اور فرمایا اسے پکڑو، اور اگر کبھی میں نے مار دیا ہو تو آج مجھے مار۔ وفات سے چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا میں نے کسی کو جسمانی تکلیف دی ہو تو مجھ سے لے لو، اللہ مجھے نہ پوچھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا حضرت آپ نے مجھے تیر چبھویا تھا بدر کے دن جب لائن بنا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر لیا اور ان کے ہاتھ میں فرمایا مجھے چبھو لو۔ وہ قریب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس دن میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے سب کے سامنے اپنا کرتا اٹھا لیا، پیٹ شکم مبارک نظر آنے لگا، آپ نے فرمایا اب بدلہ لے لے۔ انہوں نے تیر پھینک دیا اور چومنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا مدت سے یہ حسرت تھی کہ کسی طرح آپ کا جسم مبارک میں چوموں۔ یہ انصاف ہی ہے۔ پھر فرمایا کسی کا مال میں نے دینا ہو، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول 2 روپے میرے، فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ 2 روپے ہی سے ادا کرو۔ یہ سب انصاف ہی ہے، کوئی برا ماننے کی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں انصاف قائم کیا جائے، اور انصاف کبھی کبھی سختی کے بغیر آتا بھی نہیں۔ سختی ہوتی ہے نا، عدالت اپنے حکم جاری کرتی ہے، جیل میں ڈالتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پھر اکڑا ہوا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اللہ کہتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس لوہے میں جنگ کا شدید بہت قوی سامان جنگ موجود ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس لوہے میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم لوگ جانو کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ خود اس کو پرکھے کہ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے علیہ السلام۔ انزلنا الحدید، لوہے کو نازل کیا۔ اسٹیل فیکٹریز، اس لوہے سے اسلحہ بنتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے منکر اور شرک کرنے والے آفرز دے۔ اب تو خیر لوہے سے بھی آگے معاملہ چلا گیا، لیکن لوہا بنیادی عنصر ہے دفاع کا۔ جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں لوہے کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں موجود ہوتا ہے، فولاد ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس میں لڑائی کا زبردست سامان موجود ہے، تیر، تلوار، نیزے، برچھی، اس وقت سب چیزیں یہی بنتی تھی۔ اس لیے نازل کیا کہ انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر خدا کی راہ دکھانے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن سرکش اقوام نہیں مانتی سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، پٹائی کی جائے، اور اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان جو حائل یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کو ہٹایا جائے، توڑا جائے۔ اور فرمایا اس لوہے میں لوگوں کے لیے منافع ہیں، نفع کی چیزیں ہیں، گھر بناتا ہے، تعمیر کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے کیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے۔ جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ جانے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ظاہر کر دے، کیونکہ علم میں تو اس کے پہلے ہی ہے، وہ امتحان لیتا ہے تاکہ دکھائے۔ مَن يَنصُرُهُ، لوگ جانیں کہ کون خدا کی مدد کرتا ہے، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، مومن شہید ہوتا ہے اس نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سب کچھ کیا تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، بغیر دیکھے اللہ کو اس کی مدد کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اور اللہ کی مسجدیں، اس پہ مال تو بس وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو جو شخص مسجد کی خدمت کر رہا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس لیے کہ مال کس کو عزیز نہیں ہوتا، مگر وہ کچھ قربانی تو کرتا ہے، دل پہ تھوڑا سا تو بوجھ آتا ہے کہ پیسہ کم ہو جائے گا، کیا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کے پیش نظر کہ رب راضی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب اس لیے ہے کہ بن دیکھے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام تم مال خرچ کرو، انصاف کے نظام کو قائم کرو، اور اگر تمہیں ضرورت پیش آ جائے جہاد کی تو لوہا ہم نے نازل کیا ہے، اس کو جہاد میں استعمال کرو، تاکہ دنیا میں وہ طاقتیں جو انصاف کو قائم نہیں ہونے دیتی، جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کو ہٹایا جائے۔ جہاد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر طرف گئے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا یہ جانے کہ اللہ نے کیا چیز جائز قرار دیا ہے، کیا ناجائز قرار دیا ہے، وحی کا نظام نافذ ہو، اور اس وحی کے نظام میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے، انہیں آسانی سے دور کیا جائے، کہا جائے بھائی آپ اس حکمرانی اور لوگوں کی قیادت کو چھوڑ دیں، ہٹ جائیں، ہم اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کچھ ٹیکس دیتے رہیں ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کے ملک کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کے دشمنوں کو نہیں آنے دیں گے، آپ ٹیکس دے دیجئے جزیہ۔ یہ بھی نہیں مانتے، پھر اب اس کے علاوہ کیا صورت ہے کہ آپ کو زمین سے مٹا دیا؟ یہ فلسفہ اور یہ چیز شریعت نے دی۔ امریکہ نے بھی ایک آرڈر جاری کیا، انہوں نے کہا دنیا کی جو جو اقوام ہمارا آرڈر نہیں مانیں گی ہم جبراً ان کو منوا لیں گے۔ ہم جو نظام دیتے ہیں اس کی بنیاد وحی ہے، اور وہ جو نظام دیتے ہیں اس کی بنیاد عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز جو عقل میں ہے وہ ٹھیک۔ آخری انتہائی غلط فیصلہ جو امریکہ کی سپریم کورٹ نے کیا وہ یہ کہ ہم جنس پرستی میں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے شادیاں کریں۔ اس فیصلے کو ذرا تفصیل سے پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، مراد ان کی یہ ہے، عقل اگر 400 سال کے بعد اس کا تقاضا کرے کہ انسانوں اور جانوروں میں شادیاں ہونی چاہیے تو پھر عقل انسانی کا کیا بھروسہ ہے؟ پھر کہیں گے کہ ارے یہ انسانوں سے شادیاں کرتے تھے، جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، یہ تو بہت ہی نالائق تھے۔ اسی طرح جس طرح آج یہ کہتے ہیں کہ صرف مرد و عورت کی شادی ہے تو بہت ہی نالائقی ہے، بہت ہی بے وقوف ہے، آزادی دو، وہ اگلی نسل جو آئے گی وہ اور آزادی دو جانوروں کے ساتھ کرنے۔ اس عقل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں پوری دنیا کو چلائیں، ہم کہتے ہیں نہیں، وحی کی بنیاد پہ چلنی چاہیے۔ اللہ نے جو وحی کی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے مدد کرو میری اور میرے رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، بغیر انہیں دیکھے ہوئے فائدے میں رہو گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے۔ یہ لوہے کی طاقت اور یہ سب چیزیں اس کی قوت اور اس کی تائید سے استعمال ہوتی ہیں۔ ہوش و حواس برقرار رہیں گے تو ہوگی نا۔ اکبر بادشاہ نے دربار میں کہا کہ دشمن کے مقابلے میں سب سے مؤثر چیز کیا ہونی چاہیے آدمی کے پاس؟ تو ابو الفضل نے کہا، پوچھتا رہا اکبر، ابو الفضل چپتے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حواس۔ اکبر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا اسلحہ۔ انہوں نے کہا جناب والا جان کی امان پاؤں، حواس قائم رہیں گے تو اسلحے کا استعمال ہوگا نا۔ ان اللہ نے فرمایا ان اللہ قوی، اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، عزیز اور غالب ہے۔ اللہ اس پوری کائنات میں دو صفات کا بیان کیا اور دونوں میں قوت اور طاقت اور قدرت کا بیان کیا کہ اللہ اپنے نظام کو جیسے چاہے سو نافذ فرماتے۔ 4 آیات باقی ہیں۔
ظہر کے بعد انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا آپ نے کھا کے جانا ہے، جو بھی حضرات آپ کو لینے آئیں اگر چاند ہو جاتا ہے تو کھانا کھا کے جائیے گا، وہ پکا ہوا ہے، وگرنہ پھر اس کو وہ خدا نخواستہ ضائع نہ ہو۔